السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 19 ہے سورہ الفرقان اور اس کی آیت نمبر ہے 61. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو رحمان کے نام سے نفرت کرتے تھے، رحمان کے آگے سجدہ کرنے کو تیار نہیں تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی صفت بیان کی، فرمایا تبارک، برکت والی ہے الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، فی السماء، آسمان میں، بروجا، بروج، بروج جمع ہے برج کی، برج کہتے ہیں قلعے کو. کوئی بھی اونچی جگہ، اس طرح خونی برج، کیا جی، برج مینار، ایک اونچی جگہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تمہارے سجدہ نہ کرنے سے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث قدسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنے انسان جنات پیدا ہو کر فوت ہو گئے، وعلیکم السلام، جتنے انسان جنات روئے زمین پر موجود ہیں، جتنے جنات انسان قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سب کا دل ایک بدبخت شخص کے دل کی طرح ہو جائے، یعنی سارے کافر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی. اور جتنے انسان جنات گزر گئے جو موجود ہیں، جو قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سب کا دل ایک متقی شخص کی طرح، دل کی طرح ہو جائے، یعنی سارے مومن ہو جائیں، تو رب کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اس کو کوئی رب مانے تب بھی رب ہے، نہ مانے تب بھی وہ رب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب اس نے مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا تب بھی وہ خالق تھا، تب بھی وہ رازق تھا، تب بھی وہ رب تھا، اور ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ حی لا یموت ہے. تو اس لیے فرمایا وہ تو ذات ہی برکت والی ہے، تم اس ذات سے نفرت کرتے ہو، سر جھکانے کو تیار نہیں. اس کا نام برکت والا، اس کی ذات برکت والی ہے. ہمارے یہاں پر کیا کرتے کہ بچہ بہت ضدی ہے، تنگ کرتا ہے، نام کیا جی، عبداللہ، اوہ بڑا بھاری نام ہے، نام تبدیل کرو، لتو وسایا سوایا اے نہ رکھو. شرم نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا ہے. تو اس بابرکت نام کو چھوڑ کر شرکیہ نام، پیر لکھتا، فرید بخش، فرید اللہ دیوایا، تو خیر اب ختم ہو گیا ہے. ہاں یعنی اللہ دیوایا تو ٹھیک نہیں نا، ہاں اللہ دیتا ٹھیک تھا. اللہ دیوایا یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس خود اپنا تھا نہیں، اس نے کسی اور کی منت ترلا کر کے دلوایا. اللہ دیوایا، اللہ نے کہ بیگ کو گھن کے دلوایا، تو نام ہی بڑا غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر تہمت بہتان ہے کہ اس کا خزانے کم ہو گئے، تو اس کا تو نام ہی برکت والا ہے. تو وہ برکت والی ذات ایسی ہے، اس نے پھر اپنی برکت کے ذرا نظارے دکھائے. فرمایا دیکھو آسمان کی طرف ستارے گنے
کیا شاید گنی ہے؟ لمبائی چوڑائی کا ہے پتہ؟ اس آسمان میں یہ ایسے بکھرے ہوئے ستارے نہیں، ان ستاروں کے باقاعدہ جھرمٹ ہیں، ان کے گروپ ہیں. وعلیکم السلام. ان کے گروپ ہیں، یہ گروپوں کی شکل کے اندر سفر کرتے ہیں. ایک سریا ہے وہ اتنی بلندی پر اور جھمگٹا ستاروں کا، ایک 12 ستاروں کا مجموعہ ہے. وہ 12 ستارے اکٹھے چلتے ہیں، پلنگ پیڑا جو آتے ہیں، درمیان میں کرسی ٹائپ ہوتی ہے اور 4 اس کے پائے کی طرح، یہ پورا گروپ چلتا ہے. اسی طرح سے دب اکبر، دب اصغر، ایک 7 ستاروں کا مجموعہ ہے، ایک 5 ستاروں کا مجموعہ ہے. 7 ستاروں کا مجموعہ جس طرح سوالیہ نشان ہوتا نا ایسے کر کے، تو اس طرح سے 7 بچھو کی شکل کا تقریباً. اور دوسرا 5 ستاروں کا مجموعہ جس طرح انگلش میں 3 لکھا جاتا ہے ایسے. اور یہ دونوں شمال کی طرف ہوتے ہیں اور دونوں آمنے سامنے ہوں گے، کبھی آپس میں ملیں گے نہیں. اور تیسرا یہ کہ ان کا جو اوپر والے ستارے ہیں ان کا رخ قطب ستارے کی طرف ہوتا ہے. اکبر چاہے سردی گرمی جہاں سے بھی گھومے پھرے ان کا رخ قطب ستارے کی طرف. وہ قطب ستارے کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے قطب ستارہ. میں نے 2 سال لگائے اس کو سیکھنے میں، پہچاننے میں کہ مختلف موسموں کے اندر یہ کب کہاں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے سارا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں میں میں نے برج بنائے، بڑے بڑے مضبوط قلعے ہیں. شیاطین جنات اوپر جانے کو کرتے ان قلعوں سے بمبارمنٹ ہوتی ہے ان کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں نے ان برجوں کی پوجا شروع کر دی. 12 برج جنتریوں میں، اخباروں میں، ہفتہ سنڈے میگزین کے اندر 12 برج. یہ ترازو ہے جی، یہ مچھلی ہے، یہ ہوت ہے، یہ جوزہ ہے، یہ سرطان ہے، یہ فلاں یہ فلاں. یہ یونان کے بت پرستوں کے دور سے وہ فلکیات کی انہوں نے کی نا، تو پھر اس دور سے انہوں نے ان کی پوجا شروع کر. اور پھر کیا کہا کہ یہ فلاں برج ستارہ جو ہے فلاں ستارے کے برج میں داخل ہو گیا ہے، اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، اب اس کی قسمت عروج پر ہوگی، اس کی قسمت ڈاؤن ہو جائے گی، اس کے ستارے گردش میں آ گئے، اس کا یہ ہو گیا. انہوں نے سارا شرک کا کاروبار اسے چلایا. جبکہ ستارے آسمان دنیا کی زینت ہیں. دوسرا راستہ دیکھنے کے لیے، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ قطب ستارہ دنیا میں کہیں بھی ہیں، صحرا میں ہیں، آپ جنگل میں، بیابان میں راستہ بھول گئے ہیں، آپ نے اپنی ڈائریکشن لینی ہے کہ میں اکبر ڈائریکشن لوں، تو آپ قطب ستارہ ڈھونڈ لیں اور اس کی طرف اپنا دایاں کندھا کر لیں. اب آپ کے سامنے مغرب ہے اور پیچھے مشرق ہے، دائیں شمال ہے، بائیں جنوب ہے، اپنی ڈائریکشن لے کر چلے جائیں. یہ اس کا فائدہ ہے. سمندر ہے، صحرا ہے، اب کوئی نشان نہیں ہے، جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو آسمان کا ستارہ نظر آئے گا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں یہ برج بڑے بڑے مضبوط قلعے بنائے. کتنا طاقت والا ہے وہ. وجعل اور بنایا فیہا اس آسمان میں، یعنی ان برجوں میں، ان ستاروں کے اندر، سراجا سورج، وقمرا اور چاند، منیرا روشن. سورج بذات خود روشن ہے اور چاند سورج سے روشنی لے کر زمین تک، یعنی گویا کہ ہمیں جو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، اس کا مطلب ہے چاند کے اوپر دوپہر ہے، وہ دھوپ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ چاند فل سپر مون ہو گیا ہے، وہ اصل میں دھوپ ہے. اب جیسے یہاں پر دھوپ گھٹتی ہوئی، یعنی یہاں کا دن تو ہے نا تقریباً 12 گھنٹے کا نارمل، وہاں کا ایک دن رات جو ہے وہ کتنا ہو گیا، 29 یا 30 دنوں کا. اس طرح سے مختلف ہوا ہے. تو وہاں پر اب یہ پہلی کا چاند، دوسری کا چاند. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی برکت والی ہے وہ ذات جس نے یہ سورج بنایا. اس سورج سے ہماری فصلیں پکتی ہیں. ہاں جی، اب یہ 1.5 مہینہ سورج نکلا، اللہ کو پتہ گیا کیوں جی. ابھی تو صرف 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر آیا تھا. جو جیکٹیں پہن کر رضائی میں بھی کپ کپ آ رہے تھے، ہے کہ نہیں. تو -89 ڈگری سینٹی گریڈ انٹارکٹ کا بر اعظم میں -89، اور ماسکو اور سائبیریا، الاسکا، ان علاقوں میں -50 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی اتنا. تو فرمائیں یہ سورج
یہ دیکھو تمہارے لیے فائدہ. پھر سورج سے ہماری دو فرض عبادتوں کا بھی تعلق ہے, روزہ اور نماز. سورج کی موومنٹس ہے نا, صبح صادق, ہاں جی, یہ روزہ سحری ختم ہونے کا ٹائم, روزہ اسٹارٹ ہو گیا, غروب آفتاب روزہ مکمل ہو گیا, اور باقی سایوں کے ساتھ نمازوں کا ٹائم, اور چاند کے ساتھ ہماری باقی الگ بات جتنی بھی گنتی ہے, ہاں جی, 4 ماہ اور 10 دن عدت ہے عورت کی, بیوہ کی, وہ چاند کے اعتبار سے, ہاں جی. اسی طرح سے 3 ماہ عدت ہے عورت کی, ہاں جی, طلاق یافتہ کی جس کو مینسز خشک ہو گیا یا شروع نہیں ہوئے, اس کے لیے کتنی مدت ہے, لگ بھگ 3 ماہ, وہ چاند کے اعتبار سے. اسی طرح یہ رمضان, ہاں جی, حج, ہاں جی, یہ اور زکوٰۃ کے لیے سال کے بعد زکوٰۃ, تو چاند کے اعتبار سے. تو چاند سے ہماری کتنی عبادات کا تعلق ہے, اور سورج سے بھی کتنا تعلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں. چاند واحد سیارہ آسمان پر جو گھٹتا بڑھتا نظر آتا ہے, کوئی اور ستارہ سیارہ بڑا چھوٹا ہوتا نظر نہیں آتا. کبھی دیکھا آج 1 تاریخ کا سورج ہے اور 2 تاریخ کا سورج ہے, نہیں, یہ چاند ہے صرف, جی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي, وہ اللہ وہ ذات ہے. 62 نمبر ہے. جعل, جس نے بنایا اللیل, رات, والنہار, اور دن, خلفتن, ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. اسلام میں یاد رکھے پہلے رات ہے پھر دن. اچھا, یوم, الیوم جو ہے نا, یوم ہے دن اور رات کا نام, جس کو کہتے ہیں تاریخ. آج تاریخ کیا ہے جی, یہ تاریخ ہے جی. تو وہ رات اور دن دونوں اس میں شامل ہے. تو یوم جو ہے عربی زبان میں دن اور رات دونوں کے لیے ہے, اور اس یوم کے 2 حصے ہیں, لیل اور نہار, رات اور دن. ہم اردو میں تو دن رات, دن کو پہلے گنتے ہیں, رات کو بعد کہتے ہیں نا. حالانکہ عربی میں جہاں بھی آئے گا قرآن میں حدیث میں, لیل پہلے, لیل و نہارا, لیل و نہارا, رات پہلے دن بعد, کیونکہ رات سے غروب آفتاب سے تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل, اسلامی تاریخ غروب آفتاب سے تبدیل ہوگی. چاند نظر آیا تو تراویح پڑھتے ہیں نا, روزہ تو اگلے دن رکھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے انگریزی کیلنڈر جو ہے, عیسوی کیلنڈر, جو کہ اصل میں یونانی اور رومی کیلنڈر ہے, بت پرستانہ کیلنڈر, وہ رات 12 بجے سے تاریخ تبدیل ہوتی ہے. اور جو ہندی ہے, یہ پو ماگھ پھاگن والا, یہ صبح سورج نکلتا ہے اس وقت تبدیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, ان کا اس ٹائم. تو یہ تینوں کا فرق ہے. تو قرآن نے اصل چیز بیان کی, لیل و نہار, یہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. اور رات اور دن کے ہمارے کتنے فائدے ہیں, رات سکون کے لیے, دن کام کاج کے لیے. لمن, اس شخص کے لیے, ارادہ, جو ارادہ کرے, ان یذکر, نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے جو شخص, او یا ارادہ, چاہتا ہے, شکورا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے اس میں نشانی ہے کہ رات اللہ نے ہمارے لیے کس طرح سکون کے لیے بنائی ہے. رات چھا گئی, کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ کرے, ہم سکون سے سو جائیں, ٹھنڈا کر. اور دن آیا, دن کی روشنی میں کام, ایک ایسا بلب روشن کر دیا جو آج تک فیوز نہیں ہوا, اور بل بھی نہیں دینا پڑتا. سورج کا بل دیا کبھی, یعنی وہ اس کا بل پتا کیا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا نہیں جا, جی اللہ کیا کہ جو جھک گیا نا, بل ادا ہو گیا. فرمایا وعباد الرحمن, جی, اور رحمان کے جو بندے ہیں, پہلے ذکر تھا رحمان کے نام سے نفرت کرنے والے, سجدے سے انکار کرنے والے, اب فرمایا رحمان کے بندے. یہ اللہ والوں کی صفت بیان ہو رہی ہے. اب جو اللہ کا ولی ہوگا وہ رحمان کا بندہ ہوگا, وہ یہ نہیں کہے گا میں خود رب ہوں, اللہ اللہ کا ذکر کرتے اللہ ہوں, کہے جی اب میں پہنچ گیا کہاں, الی طریق جہنم. ہاں, بڑی پہنچی سرکار ہے, یہ پہنچی ہوئی نہیں ہے, سرکار نہیں سرکار ہے. ہاں جی, یاد رکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان کے بندے, ہاں جی, جو رحمان کا بندہ, توحید والا, ہاں جی, اللہ والا, وہ ہے اللہ والا. شرک سکھانے والا اللہ والا نہیں ہے, ہاں جی. وہ عباد الرحمان نہیں, وہ عباد الشیطان ہے. جو شرک سکھاتا ہے, گمراہ کرتا ہے, وہ عباد الشیطان ہے. اور جو اللہ والا ہے وہ عباد الرحمان ہے, وہ توحید والا ہوگا. الذین, ان کی صفت بیان کی, وہ لوگ ہیں, یمشون, جو چلتے ہیں, علی الارض, زمین پر, ہونا, باوقار انداز سے, نہ مریل چال, کیونکہ آدمی کی چال سے چلن کا پتہ چلتا ہے. ایک بدماش کی چال اور ہوگی, بدکار کی چال اور ہوگی, ظالم کی چال اور ہوگی, ٹھیک ہے جی, مریض کی چال اور ہوگی, امیر آدمی کھاتے پیتے کی چال اور ہوگی, غریب کی چال اور ہوگی, لوفر آدمی کی چال اور ہوگی, ہے جی. اور آج ایک تو چال ہے نا, تو ٹریفک کی بھی چال ہے. ٹریفک
کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم نے کتنی ترقی کی ہے. ٹریفک کی چال سے پتہ چلتا ہے. جی استاد گڈی مانڈ کے رکھ سجے تو بھاویں کھبے، یہ پتہ چل گیا کہ جاہل آدمی کی چال ہے، جس کو دوسروں کی فکر نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کا بندہ ہے، یہ ٹکر مار کے گیا، کوئی مرتا ہے پھڑکتا ہے جو ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں. تو جو ایمان والا ہے رحمان کا بندہ، اس کی چال باوقار ہوگی. وہ خیال کرے گا پہلے کیا تھا، پہلے آپ گڈی نکل جاتی، اور اب پہلے میں پہلے کسی عورت یا بچے یا بوڑھے کا قدم سڑک پر آتا گاڑی روک لیتے تھے، ان کو گزرنے دو، اور اب گاڑی تیز کرتے ہیں، ان کو بھاگتا دیکھو ذرا. یہ کیا ہے، یہ چال سے چلن کا پتہ چلتا ہے. تو 1445 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی چال بتائی کہ ان کی چال کیسی ہے، بھاوقار سنجیدہ. یہ چلتے ہوئے ادھر دیکھنا ہاں جی لوفران انداز، ادھر جھانک، یہ انداز نہیں، تو وہ باوقار انداز کے ساتھ نظر جھکا کر وہ چلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا چال جو ہے. اچھا میں اس لیے کہا کرتا ہوں 2 لفظ سکھائے اس قوم نے. کس نے؟ الحمدللہ. چلو یورپ امریکہ نے اپنی قوم کو 2 لفظ سکھائے ہیں، ایک سوری اور ایک تھینک یو. تھوڑا سا کسی نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تھینک یو، شکریہ ادا کیا، اور ذرا سی بھی غلطی ہوئی، سوری. ہمارے ادھر ٹکر مار کر 2 گھنٹے کھڑے ہیں ٹریفک بلا کے، وہ کہتے اس کا قصور ہو، کہتے اس کا قصور ہو، کہتے اس کا قصور، فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اور یہ ایسے آیا تھا، یہ ایسے، میں نے ایسے کیا ہاں جی، گالم گلوچ پہلے ہی تھپڑ مکہ، ہاں جی گولیاں تک چل گئی. انہوں نے کہا سوری، بس بات ہی ختم گیا. سوری اگر کوئی کہے نا لوگ الٹا اس کو زیادہ پڑ جاتے ہیں، تیری سوری کہنے سے میرا کام ٹھیک ہو جائے گا. ہاں سوری کیوں؟ اچھا بھائی وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے، معافی مانگے نا، معافی تو اسے بھی چاہیے، اسے تھینک یو کہے، اسے تھینک یو کہ ٹھیک ہے بھائی ہو گیا اب کیا ہو سکتا ہے، ہو گیا اب کیا ہو سکتا ہے. وہ پھر مثال بنی ہے نا. ہاں جی ایک آدمی نے بھیجا، ہاں جی کہا کہ یہ شیشے کا گلاس ہے اور جا پانی بھر کے لیا، اور ساتھ ہی تھپڑ جڑ دیا. بیٹھا ہوتا کوئی شخص صاحب، کب خیر ہے کیا قصور ہے. اس نے کہا گیا گلاس توڑ کر آیا، تھپڑ مارا تو فائدہ، وہ تو ٹوٹ گیا، پہلے مارا تاکہ خیال رکھے گا. تو مقصد کیا ہے، اللہ اکبر. یہ پھر ایسے بھی پھر احتیاط والے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کا احساس کرے آدمی. یہ عورت ہے، اچھا میں نے جی ہارن دے دے کے تھک گیا، بھی ہو سکتا ہے وہ آدمی بہرا ہو، اونچا سنتا ہو. اور آج کل سمجھدار آدمی دوپہر گرمی کے وقت مڑنا دائیں ہوتا ہے، اشارہ بائیں کھولا ہوتا ہے، ہوش ہی نہیں ہے ٹھکانے کہ کرنا کیا ہے. تو چال سے چلن کا پتہ چلتا ہے، یاد رکھیں. تو ایک ایمان والی یعنی عورت جو ہوگی اس کی باوقار چال ہوگی، سنجیدہ انداز سے چلے گی. وہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ادھر دیکھ ادھر جھانک، ایسی چال اس عورت کی نہیں ہوگی. شریف عورت جو ہے وہ اپنا نظر نیچے ڈال کر وہ اپنا باوقار انداز سے آ جائے. تو جو رحمان کے بندے اور بندیاں ہیں وہ کیا ہیں، جب زمین پر چلتے ہیں تو باوقار انداز کے ساتھ چلتے ہیں. دھوم دھڑکا، ہلا گلا، ڈھول ڈھمکا، اس انداز سے کہ میں آ رہا ہوں، ہم چوڑے بازار چھوڑے، ایسی چال نہیں ہوگی ان کی. وَإِذَا اور جب خَاطَبَهُمْ ان سے مخاطب ہوتے ہیں الجاہلون، جاہل لوگ. جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں، یہاں پر پڑھا لکھا بھی ہو لیکن ایک آدمی آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور وہ جہالت پر اترا ہے، ضد اور تعصب پر اترا ہے، مذاق اڑانے لگ گیا، سنجیدگی سے بات کو لیتا ہی نہیں، سر کے اوپر سے گزرتی جا رہی ہے، سنی انسنی کر دی. اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان کے بندے اور بندیاں سینگ پھنسا کر نہیں بیٹھ جاتے، اس کے ساتھ الجھتے نہیں، دماغی کشتی نہیں لڑتے، نہیں جی میں منوا کے چھوڑوں گا، نہ. قالو سلاما، ان کو کیا کہتے ہیں، سلام. سلام کہا. اور یہ سلام کیا ہے، بیزاری والا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا سلام علیہ. جب اس نے کہا میں گھر سے نکال دوں گا، نکل جا میرے گھر سے ورنہ پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، تو کیا کہا، سلام علیہ. تو الجھنا نہیں ہے بھئی، فائدہ ایسے آدمی کے ساتھ الجھنے کا، اس کو شعور ہی نہیں ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے، تو آپ ایسے زبردستی اس کے اوپر جبر کر رہے ہیں. نہیں،
تو رحمان کے بندے اپنا وقت قیمتی ضائع نہیں کرتے، ان کے ساتھ نہیں جی میں ان کو منوا کے چھوڑوں گا، نہ ایسا کام وہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ کون؟ رحمان کے بندے اللہ والے، یبیتون گزارتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے، راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیامہ اور قیام کرنا۔ ان کی راتیں نائٹ کلبوں میں، شراب خانوں میں، جوئے کے اڈوں میں، پارکوں میں ڈیٹ مارنے کے لیے، سڑکوں پر جوتیاں چٹکانے کے لیے، بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے، ان کی راتیں ادھر نہیں بسر ہوتی، ان کی راتیں سجدوں اور قیام میں بسر ہوتی ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ پوری رات وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں یا قیام میں رہتے ہیں، نہیں، رات کو سوتے بھی ہیں اور تہجد میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے، یہ رحمان کے بندے، یہ نہیں کہ یہ اللہ والا ہے جی، اللہ کا ولی ہے جی، نہ نماز نہ روزہ، نماز مدینے جا پڑی ہے جی، برید نہ ٹانگے یہاں دبائیں اور نذرانے یہاں پر کھائے اور نماز مدینے جا کر پڑھتا ہے، نہیں، یہ اپنے رب کے لیے سجدوں اور قیام کے اندر راتیں بسر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی راتیں قیمتی ہوتی ہیں، راتوں کو اللہ اکبر، تہجد میں بس اللہ ہے اور یہ ہیں اور سب سوئے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے آگے اپنے اللہ اکبر حال جو ہے وہ کر، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اسرف عنا، دور کر دے ہم سے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، کیوں؟ ان بے شک عذاب اس جہنم کا عذاب کانا ہے غرامہ، جان کو چمٹ جانے والا، وہ عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ ہے رحمان کا بندہ، شرک کرتا نہیں ہے، توحید والا ہے، زمین پر باوقار چلتا ہے، جہالت پر کوئی اتر ہے تو سلام کہہ کر گزر جاتا ہے، راتیں اپنے رب کے لیے سجد اور قیام میں بسر کرتا ہے، پھر بھی یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، کیوں؟ اس کا مطلب ہے وہ یہ نیکیاں کر کے بھی اس پر اتراتا نہیں ہے کہ جنت پکی ہو گئی، پتہ نہیں رب نے قبول کی ہے کہ نہیں، پھر بھی اس کے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، کیونکہ اے اللہ وہ جہنم کا عذاب تو جان کو چمٹ جانے والا ہے، لہذا یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، یہ نہیں کہ اب میں نے اتنے عبادت کر لی اب تو میں بخشا آیا، سید کی سین کو سلام ہے، شاہ صاحب ہے جو مرضی کریں، نہ ایسا نہیں، ہم کچھ نہ کر کے بھی مطمئن بیٹھے ہیں اور وہ یہ کر کے بھی رب سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ اے ہمارے رب، یعنی اے ہمارے رب، وہ پکارتے بھی رب کو ہیں، شرک نہیں کرتے، واسطے وسیلے باغ صدقہ تو فعل والے نہیں ہیں، بلکہ کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ رب کو نہیں پکارتا وہ ولی نہیں بن سکتا، ولی وہ ہے جو رب کو پکارتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں وہ ایسے ہیں، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ انہا، بے شک وہ کیا، وہ جہنم، ساعت بہت برا ہے، مستقرن رہنے کی جگہ، وہ مقامہ اور ٹھہرنے کی جگہ، اے اللہ وہ تو بڑی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ ہے جہاں پر اللہ، تو اے اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا۔ والذین، اور وہ لوگ اذا، جب یہ نہیں کہ دوسروں کو جنت کے ٹکٹ دیتے پھر رہے ہوں، 12 جھنڈے لگا لو، 12 بلب لگا لو، جنت پکی، مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو، بس انہوں نے اب وہ جانے اور رب جانے، 4 ہاتھ مار دو ماتم کے لیے 10 محرم کو، بس جنت پکی۔ اے رب غم حسین میں رونے کے لیے، اے رب غم حسین میں رونے کے لیے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اتار دے، بس رو لیں گے سارے گناہ صاف؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ والے نیکیاں کر کے بھی اللہ تبارک تعالیٰ وہ جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتے ان کو، صرف جنت کے سرٹیفکیٹ ان کو ملے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، اللہ نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ کرام اجمعین صرف وہی ہے جنت کے سرٹیفکیٹ کے حقدار جن کے بارے میں اللہ نے خود اعلان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید،
یہ عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ جنت کے اندر جن کی بشارتیں دنیا میں دے دیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، انصار و مہاجرین، وہ جنت، باقی کسی کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ہے. امید ہے رب پر لیکن کنفرمیشن کسی کے لیے نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ السلام والذین، اور وہ لوگ کون، رحمان کے بندے، اذا جب انفقوا خرچ کرتے ہیں، وہ جو خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا نہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ وکانا اور ہے بین ذالک، ان کے درمیان، قوامہ ان کا طریقہ کار اس کے درمیان. اس کا مطلب رحمان کا بندہ چندے اکٹھے نہیں کرے گا، فنڈ اکٹھے نہیں کرے گا، نذرانے اکٹھے نہیں کرے گا، اللہ والا خرچ بھی کرے گا. امیراں مریداں کو لوگ ہن کے ہدیہ، غریباں مریداں کو الٹا ہن دے دے. یہ نہیں کہ گھر مرید، گھر پیر کا بجلی کے کمکموں سے ہے روشن اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. مرید بیچارہ مٹی کا چراغ نہیں ہے اس کے پاس، اور پیر کا گھر بجلی کے کمکمے لگے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. سمجھے جی؟ تو اب وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ خرچ کرنے والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے. تو ان کا خرچ، اسراف کیا ہے، فضول خرچی. ضرورت ہے 10 روپے خرچ کرنے کی، 50 خرچ کر دیے دکھاوے کے لیے، شو شاہ کے لیے، شادی بیاہ پر، فنکشنوں پر، ایسے معاملات میں. پھر کیا کرنا ہے، کھلا ہاتھ. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرنے میں اسراف نہیں کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے. کیونکہ دوسری جگہ فرمایا فضول خرچ کیا ہے، شیطان کے بھائی ہیں. شیطانی راہ میں یاد رکھیں، رب کے حکموں کی نافرمانی میں ایک پائی بھی خرچ کرے تو وہ اسراف ہے. اللہ کی نافرمانی میں، گناہ کے کام میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو وہ اسراف ہے، یاد رکھیں. اور اللہ کے حکموں کی فرما برداری میں، کس میں، فرما برداری میں خرچ نہ کرے، یہ بخل ہے. جہاں اللہ حکم دے رہا ہے خرچ کر، اور جہاں رب نے روکا ہے وہاں نہ کر. تو اب یہ اصول یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو وہ اسراف ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری میں 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے، یہ بخل ہے. تو خرچ کا طریقہ بتایا، فرمایا صدقہ خیرات اتنا کرو کہ ایسا نہ ہو سارا خرچ کر دو، بعد میں خود بیٹھے محتاج بیٹھے ہو. جو زیر کفالت افراد ہیں ان کا بھی دیکھو، مہینے کا خرچہ چلانا ہے اس کو بھی دیکھو. پھر یہ نہ ہو کہ مہینے کے آخر میں وہ دے نہ دی ذرا پیسے پھرے، ہاتھ پھیلاتا پھرے. نہ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مانگنے کے بجائے دینے والے بنو. تو خرچ کو اس انداز. تو مشہور ہے مثال، جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ. چادر سے باہر ہمارے جو بجٹ بنتے ہیں نا ملکوں کے، وہ پتہ کیسے بنتے ہیں؟ اب دیکھیں جی ملک سے آمدنی ٹیکس کتنے آ رہے ہیں. اب یہ اتنے آ رہے ہیں آمدنی، فلاں محکمے سے فلاں سے فلاں اتنی آمدنی ہو گئی. اچھا جی، اب بجٹ بنانا ہے، مثلا 10 روپے آمدنی ہے، بجٹ بنانا ہے 50 کا. یہ ترقیاتی منصوبہ ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اب 40 روپے کہاں سے ہیں؟ ورلڈ بینک سے قرضہ لو سود پر. بٹا اس طرح بیٹھ گیا. عمیر بھائی یہ بتائیں، سیل ٹیکس کس کو کہتے ہیں؟ بیچنے کا ٹیکس. جس نے سیل کیا، یہاں تو پرچیز والا دے رہا ہے. یہ ماہر اقتصادیات بیٹھے ہوئے ہیں. مینوفیکچر پر ٹیکس لگا، اس نے اس صابن کی ٹکیا کے اوپر لکھ دیا ٹیکس، اصل قیمت اتنی پلس اتنا ٹیکس. ڈسٹریبیوٹر کے پاس آیا، اس نے پھر اپنا ٹیکس. پھر نیچے آیا، اس نے اپنا ٹیکس. جی اور دے تو عوام رہا، خرید کرنے والا ہے. سیل ٹیکس دے رہا ہے پرچیز کرنے والا. پرچیز ٹیکس تو نہیں ہے.
کتنا ظلم ہے. باپ کا بجلی کا میٹر کے پیسے لے کر خرید کیے, پیسے دیے, ہر مہینے کرایہ دے رہے ہیں, اپنے خریدی چیز کا کرایہ دے رہے ہیں, اور ڈیڈ ہو جائے تو اتار کر لے جاتے ہیں, اس کے پیمنٹ نہیں دیتے. سیل ٹیکس انہوں نے بنایا ہے نا, ہاں جی, یہ انہوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے بنایا, بس سرکاری پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بنایا. پوچھیں کس طرح سیمنٹ کی گاڑی بک ہوئی ہے 50 لاکھ روپے کی, اس میں 40 لاکھ سیمنٹ کی قیمت ہے, 10 لاکھ سیل ٹیکس کی قیمت ہے. جی, وہ جمع کس نے کرانا ہے؟ سیمنٹ فیکٹری والے نے جا کے کرانا ہے. اس نے بنائی 10 گاڑیاں, وہ جمع 1 گاڑی کا سیل ٹیکس کراتا ہے, باقی بچ گیا 9 کا سیل ٹیکس. اس میں سے 5 اس نے اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے, 4 اس نے جو سرکاری افسر ہے نا ان کی جیب پیٹ میں ڈالنا ہے. اور وہ اب فیکٹری کے مالک کون ہیں؟ وہ بھی حکمران ہیں, وہ اپنا پیٹ بھرنے کے انہوں نے یہ چیز. تو بات, ہاں جی, تو بات یہی ہے. اچھا, پھر یہ 1 درجن کیلے لو تو کتنے روپے درجن؟ 100 روپے درجن مثال. 2 درجن کیلے لوگے تو پھر 200 روپے درجن ریٹ لگے گا. ایک اور بدماشی بھی ساتھ سنیں. اور 3 درجن کیلے لوگے تو پھر 300 روپے درجن فی درجن کا ریٹ لگے گا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100 یونٹ پر یہ ریٹ, بجلی کے 200 یونٹ پر پھر یہ ریٹ, پھر 300 بھی. یہ جو 300 یونٹ خرچ کر رہا ہے جی, وہ کوئی اسپیشل کھمبے سے آ رہی ہے بجلی یا اس کے وولٹیج کو زیادہ ہے؟ سمجھ انتھی نگری چوپٹ راجا دھند شہر, دوسرے مقابلے میں جتنا خرچ کریں گے اتنا کم ہوگا. ٹھیک ہے, وہاں فکس چارج رکھے ہیں انہوں نے, جتنا مرضی استعمال کرو. لیکن ایمان اللہ والے جو ہیں, رحمان کے بندے, وہ جو خرچ کریں گے اعتدال کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی آمدنی ہے اس کے اندر رہ کر خرچ کرو. ہاں جی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین, اور وہ لوگ لا یدعون, نہیں پکارتے مع اللہ, اللہ کے ساتھ الہن آخر, کسی دوسرے الہ کو مشکل کو حاجت روا سمجھ کر نہیں پکارتے. یعنی اللہ والا مشرک نہیں ہوگا. یعنی جو نعرے لگائے یا رسول اللہ, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, جی, یا غوث اعظم کے, اپنے اپنے پیر و مرشد کے نعرے لگائے, وہ اللہ والا نہیں ہے. اللہ والے کی صفت ہے لا یدعون مع اللہ الہا آخر, وہ اللہ کے ساتھ بھی, سوا تو رہا الگ, ساتھ بھی کہ یا اللہ مدد ہمارا ایمان ہے, یا رسول اللہ مدد ہماری جان ہے, یا علی مدد ہماری پہچان ہے, ایسا بھی نہیں. بلکہ وہ کیا ہے, اللہ کے ساتھ بھی کسی دوسرے کو نہیں پکارے, مشرک نہیں ہوگا. ولا یقتلون, اور نہ قتل کرے گا النفس, کسی جان کو, التی, وہ جو حرم اللہ, اللہ نے حرام کیا اس کو, جی, اس کا قتل کرنا, نہ حق قتل نہیں کرے گا, الا مگر بالحق, حق کے ساتھ. یعنی یہ نہ حق قتل نہیں کرے گا. یہاں تو ہو رہا ہے نا, بچہ پیدا ہوا, شاہ دولہ کے مزار پر جاؤ اور اس کے سر کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی چڑھا دیں گے, باقی جسم گروتھ کرے گا, بڑا ہوگا, سر اس کا ہو چھوٹے کا چھوٹا. یہ کسی کام کا بھی نہیں, اس کا کام ہے بھیک مانگے, اور اس کے بعد خود بھی کھائے اور مزار والوں کو, آستانے والوں کو بھی کھلائے. یہ حالت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نہ حق قتل نہیں کرے گا. حق کے ساتھ پھر قتل کیا ہے پتا ہونا چاہیے نا. 9 ہیں, کتنے؟ 9. طالب علم کی حیثیت سے میں نے جو جائزہ لیا قرآن حدیث کا, اس میں کتنے بنتے ہیں؟ 9. پہلا 3 ہے قرآن کی روح سے. پہلا قصاص, خون کے بدلے خون, اور یہ سب عدالت کے تھرو ہوں گے, کوئی آدمی خود نہیں کرے گا, کیونکہ ہر آدمی اگر کرنا شروع ہو جائے تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو کیا ہے؟ پہلا قصاص, گنتے ہیں ذرا. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ جہاد, اللہ کی راہ میں جہاد کیا, جو دشمن مقابلے میں آیا ہے اس کے ساتھ لڑنا. اب جو قتل ہوا یہ بھی حق ہے. تیسرا بغاوت, اسلامی سلطنت کے اندر کوئی بغاوت کرتا ہے, ہتھیار اٹھاتا ہے اور اس کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے اور اس کا قتل کیا ہو جاتا ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ حق. کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن کی روح سے. باقی کتنے بچ گئے؟ 6 وہ حدیث کی روح سے. مرتد,
دین اسلام چھوڑ دے، یہ بغاوت کر رہا ہے، اس باغی کی سزا بھی قتل ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ 5ویں نمبر پر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور 4 گواہ ہوں یا وہ 4 دفعہ اقرار کریں تو ان کی سزا سنگسار، یہ بھی حق کے ساتھ قتل ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ 6 نمبر پر آ گیا جو شخص محرمات ابدیہ کے ساتھ نکاح کرے، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھی، بھانجی، بھتیجی، ساس، بہو، یہ محرمات ابدیہ نا، ان کے ساتھ نکاح کرے، اس کا ساری جائیداد بھی ضبط ہو کر بیت المال میں جائے گی، ہاں جی، اور اس آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ 7ویں نمبر پر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، ہاں جی، اس کی سزا بھی قتل ہے، ہاں جی، اب اس کی سزا بھی قتل ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے ایسا سنا اور اس نے اشتعال میں آ کر قتل کر دیا، سلطنت اسلامیہ اس شخص کو بری کر دے گی جب گواہوں سے ثبوت سے ثابت ہو جائے کہ واقعی اس نے گالی دی ہے۔ یہاں پر ہمارے قانون کے اندر ایک سقم ہے، یہاں پر ہے جی توہین۔ اب وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیا تو بھی اس نے گستاخی کر دی، اس کی سزا بھی قتل ہے جی، جناب نہیں، غلط ہے۔ شتم کہتے ہیں گالی کو، جو گالی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس شخص کے لیے سزا بھی خطرہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ 8ویں نمبر پر ہے کہ جو شخص جادوگر ہو، جو شخص جادوگر ہو، جادو کرے، جادو ٹونے، یہ کرے، اسلامی سلطنت کے اندر ان کی قتل گنجائش نہیں، اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تو یہ 8 قتل ہیں، اور ایک نامہ بھی ہے، اللہ اکبر، ہے کسی بھائی کو یاد؟ چلو یاد آ گیا تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے، زنا بھی نہیں کرتے، جی، یہ نہیں کہ اس نے تو اپنا من مارا ہوا ہے جی، تزکیہ نفس کیا ہوا ہے، پھر پتہ چلا مریدی نکال کے بھاگ گیا ہے، وہ اس کا تو قصاص وہ ہے نا، حفاظت کے لیے وہ بھی ہے، اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا جو قتل ہو جائے وہ بھی کیا ہے اکبر، وہ بھی اس نے کسی دوسرے کو مار دیا جان و مال کی حفاظت کے لیے، ڈاکو آ گیا کوئی اس طرح ہے، اس نے ہو گیا، تو یہ بھی اکبر حق کے ساتھ قتل ہے، جب گواہیوں ثبوت میں ثابت ہوگا تو اس کو بری کر دیا جائے گا۔ تو یہ زانی بھی نہیں ہوگا، ومن یفعل، جو بھی کرے گا ذالک یہ کام، شرک والا، ناحق قتل والا اور زنا والا، یلقا اساما، اس کو گناہ کا وبال پہنچے گا، یضاعف لہ، دگنا ہوگا اس کے لیے العذاب، عذاب یوم القیامہ، قیامت والے دن، ویخلد، اور ہمیشہ رہے گا فی، اس عذاب میں، مہانا، ذلیل اور رسوا ہو کر پڑا رہے گا۔ ہاں الا، مگر، من، وہ شخص جو تابا، جس نے توبہ کر لی، وآمنا، اور ایمان لایا، توبہ مانا پلٹ آیا جی، تو اور ایمان لایا، توبہ کی شرطیں بیان کی، سب سے پہلے تو وہ کام چھوڑ دے، دوسرا کیا ایمان لائے، تیسرا کیا وعمل عملا صالحا، پہ صالح اعمال کرے، صالح اعمال کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3، عقیدہ توحید ہو، شرک نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطابق عمل ہو، بدعت نہ ہو، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، ہاں جی، یہ ہے عمل صالح۔ ان میں ایک چیز بھی کام ہوگی عمل صالح نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا، صالح عمل شروع کر دیے، یعنی غلط لائن چھوڑ دی، فاولئک، یہ لوگ ہیں، یبدل اللہ بدل دے گا سیئات، ان کے گناہوں کو، حسنات، نیکیوں، جتنے اس نے گناہ کیے اللہ ان کو نیکیاں بنا دے گا۔ شرط کیا ہے؟ لم یصدوا علی ما فعلوا، پھر وہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی کا حق دینا تھا، حقوق العباد تھا، مثلا رقم لی، ایک شخص چوریاں ڈکیتیاں کر کے سود رشوت لے کر کوٹھیاں بنا لے، پھر کہ اب میں توبہ کر لی، اب میں ایمان لایا، اب صالح عمل کر رہا ہوں، نہ، اب جن کا حق ہے ان کو واپس کریں، دل آزاری ہے کی ہے کسی کی تو اسے معافی مانگے، معذرت کریں، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں اس کے گناہ کو بدل دوں گا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے
جتنے گناہ کیے تھے اسلام کی برکت سے اللہ سب معاف کر دیتا ہے. اسلام قبول کرنے سے پہلے کی نیکیاں اللہ برقرار رکھتا ہے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا اسلام کی حالت میں نیکیاں بھی برباد ہو گئی, یہ یاد رکھیں. تو وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیمہ, بخشنے والا رحم کرنے والا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. شرط کیا ہے؟ توبہ. اگر توبہ کا دروازہ نہ کھولا جاتا تو مایوسی کی وجہ سے گناہوں کی دلدل میں یہ لوگ پھنسے رہتے, اور پر ہم کیا ہوتے؟ جہنم کا ایندھن بنتے. اب ایک شخص غلطیاں کر کے پچھتایا ہے اور اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے, 100 شخصوں کا قاتل, توبہ کا دروازہ اللہ نے اس کے لیے بھی کھول دیا. توبہ شرک کو بھی کھا جاتی ہے, غلطی کا احساس, اس سے کیا ہے؟ اس کے آئندہ اس کو صالح اعمال کرنے کی توفیق مل جاتی ہے, گناہوں کو چھوڑنے کی. ورنہ وہ کیا گا, جانا تو جہنم میں, پھر رج کے گناہ کرو, مایوس ہو گیا نا, یا خودکشی کرے گا. تو اس لیے کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھول کر اللہ تعالیٰ نے کتنی انسانیت کو جہنم سے بچا لیا کہ چلو تیرے لیے اصلاح کا موقع ہے. فرمایا ومن تابا, جو شخص توبہ کرے, وعمل صالحا, صالح عمل کرے, فإنہ, پس بے شک وہ یتوب وہ پلٹتا ہے اللہ, اللہ کی طرف, متابا, جس طرح پلٹنے کا حق ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف آ گیا. توبہ کا معنی پلٹ رہا ہے, کس کی طرف؟ شیطان کی راہ چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے. شرط وہی ہے, توبہ پکی سچی توبہ کریں. والذین, اور وہ لوگ, لا یشہدون, نہیں گواہی دیتے, الزور, جھوٹ کی, جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. یہ کبیرہ گناہ ہے, 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. مومن جو ہے, رحمان کے بندے, اللہ والے, جھوٹے گواہ نہیں ہوں گے. وَإِذَا مَرُّوا, اور جب وہ گزرتے ہیں, باللغو, کسی لغو معاملے سے, مرو, گزر جاتے ہیں, کرامہ, باعزت طریقے سے. ان کو پتہ ہے ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے, وقت بڑا قیمتی ہے. یہ فضولیات کے اندر آ جائیں, سوشل میڈیا کے اوپر ایسے, جو آپ نے پہلے ٹارگٹ مقرر کرے, میں نے یہ کام میڈیا پر کرنا ہے, بس اس کے بعد ختم. اچھا یہ بھی دیکھوں, یہ بھی دیکھوں, یہ وہ فتنوں کا دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے قیامت کے قریب فتنے آئیں گے, جس نے ان میں جھانکا وہ ان میں ملوث ہو جائے گا. اچھا یہ بھی دیکھوں, اچھا یہ بھی چینل دیکھوں, اچھا یہ بھی ویب سائٹ دیکھوں, یہ بھی بھائی جو اپنا کام ہے. اچھا شیطانوں نے ایسا کیا ہوا ہے, خود بخود وہ اللہ اکبر ویڈیو چلنا شروع ہو جائے گی, خود بخود ایڈیں آنی شروع ہو جائیں گی, خود بخود وہ آنے شروع ہو جائیں گے. اسلامی دینی لیکچر ہوں ان کے اندر, اب وہ کیا کریں گے, کوئی بے حیائی کی ایڈ ڈال دیں گے اس میں. لیکن یہ کن کا ہوتا ہے؟ یہ ان کا ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم کمائی کریں, کمائی کریں. وہ کمائی ایسے نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا لوچ تلنے دو, پھر آپ خود کمائی کرو. تو ایسی کمائی جائز ہوگی کوئی؟ بھئی ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں, اور دین کے بعد میں یہ جو آیا پڑا, یہ کمائی کے اس کو الگ کر کے, جس طرح الحمدللہ ہم نے کیا, اللہ ریاکاری سے بچائے. دارالفرقان کے نام سے یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا, اور اس پر تقریباً 250-300 کے قریب فتوات اور اہم دروس جو ہیں اس کے اوپر اپلوڈ کیے ہیں. لیکن ہم نے ان سے یہ توقع نہیں رکھی کہ ہمیں کو آمدنی ہوگی, لہذا الحمدللہ تقریباً ایڈوں سے پاک ہے, اللہ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ ہمیں نہیں چاہیے, اللہ اپنے خزانے سے پورا کرے گا. لوگ کہتے ہیں آپ درس قرآن دیتے ہیں, ترجمہ قرآن کلام چلاتے ہیں, فنڈ اکٹھا کرتے ہوں گے. الحمدللہ اللہ قسم کوئی بھائی بتا دے کسی نے کوئی فنڈ دیا ہو, یہ کلاس کی کوئی فیس ہو, وہ ہم نے کسی سے کو آنے جانے کا خرچہ مانگا ہو, کوئی مہینے کا خرچہ مانگا ہو, سب کچھ اللہ پورا کر دیتے الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ لغو بات سے گزرتے ہیں نا, کوئی بھی لغویات سے, تو ایک گندگی کے ڈھیر کے اوپر کتا مرا پڑا ہو, بدبو ہو, اور ایک آدمی وہاں مزے لے کر کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو یہ گندگی کے ڈھیر ہیں, ان سے گزر جاؤ باعزت طریقے سے. والذین, اور وہ لوگ, اذا, جب ذکروا, ان کو نصیحت کی جاتی, بھی آیات ربہم, ان کے رب کی آیات کے ذریعے, جب اللہ والوں کو سمجھایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات بتائی جاتی ہیں, لم یخروا, نہیں گرتے, علیہا, ان آیات کے اوپر, سمن, بہرے ہو کر, وہ عمیان, اور اندھے ہو کر. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے
کلام سنایا گیا، اس کو سمجھایا گیا، بھائی تو کیا کر رہا ہے، دیکھو اللہ یہ حکم دیتا ہے، نیکی کا یہ حکم ہے، اس برائی سے روکا ہے، تو وہ سنی انسنی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے بہرے نہیں ہو جاتے، اندھے نہیں ہو جاتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں. میرے رب کا کلام، میرا رب کا آرڈر ہے. فرمایا والذین، اور وہ لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا عطا فرما ہمیں، من ازواجنا ہماری بیویوں، وذریاتنا اور اولادوں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. زوج کا معنی ہے جوڑا، بیوی خامد کا جوڑا ہے، خامد بیوی کا جوڑا ہے. خامد اگر دعا کرے گا تو اس سے زوج سے مراد اس کی بیوی ہوگی، بیوی اگر دعا کرے گی تو زوج سے مراد اس کا خامد ہوگا. تو اب ان کو اپنی نسلوں کی بھی فکر ہے، اپنی اللہ والوں کو اپنے گھر کی بھی فکر ہے. یہ نہیں کہ گھر بار چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں کٹیا بنا کر جا کر وہاں پر ہیں. اللہ والے ایسے نہیں ہوں گے. بیوی بچوں میں رہ کر ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے بیویوں سے یا اپنے عورت دعا کری خامدوں سے، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. عورتیں خامد کے لیے اور خامد بیویوں کے لیے، اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی، کہ ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو تجھے ناراض کرنے والا ہو. ان کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو جائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، ان کی شکل و صورت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق ہو، ان کا لباس، ان کی آمدنی، ان کی خوراک، ان کا کھانا پینا، ان کے لیے دعا کریں، تہجد میں اٹھ کر رو رو کر رب سے دعا کریں، اپنی نسلوں کی فکر. یہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی شان ہے. فرمایا وجعلنا، اور اللہ ہمیں بنا، للمتقین اماما، متقیوں کا امام بنا. جو متقی لوگ ہیں ان کا اچھوں کا ساتھ نصیب ہو، تقوی کے اندر امام ہو. لوگ ہمیں دیکھ کر تقوی کی مثالیں دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں اور پھر کتنے ووٹ ملتے ہیں مجھے زیادہ، نہ، اس سے مراد ہے مجھے متقی لوگ، جو متقی ہے ان کا. اولئک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں یجزون، بدلہ میں دیا جائے گا ان کو الغرفہ، بلند و بالا. کون سی جگہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے 100 درجے، ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان کے درمیان فاصلہ. تو ان کو بلند درجے ملیں گے. بما صبروا، کس وجہ سے؟ جو انہوں نے صبر کیا. اب ان احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنے مفادات چھوڑنے پڑے ان کو، کتنی قربانیاں دینی پڑی، کتنے لوگ ناراض ہوئے، نفس کی کتنی خواہشات کو کچلنا پڑا، کتنی ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. لوگوں نے ظلم و ستم کے، رشتے ٹوٹے، نوکریاں چھوٹی، انہوں نے پرواہ نہ کی، گھر بار چھوڑنا پڑا، انہوں نے ڈٹے رہے، ہم نے رحمان کا بندہ بن کر رہنا. اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ ان کو بلند درجے عطا کرے گا. وَيُلَقَّوْنَ، اور ملاقات کریں گے، فیہا، اس جنت میں، ان سے کون ملاقات کریں گے؟ فرشتے. تحیۃً، مبارک، و سلام، اور سلام، دعا سلام ہوگی. فرشتے کیا کریں گے؟ ان کو گارڈ آف آنر ایک قسم کا پیش کریں گے. الگ بات، جنت کے اندر داخلے کے وقت جنت کے اندر فرشتے ان سے ملاقات کریں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں کے اندر. حسنت، کتنا اچھا ہے، مستقرن، ٹھکانہ و مقامہ، رہنے کی جگہ. جہنم 7 مستقر و مقامہ، اور جنت حسنت مستقر و مقامہ. فرمایا دیکھو دونوں فرق تمہارے سامنے آ گئے، رحمان کے بندے اور شیطان کے بندے. شیطان کے بندوں کے لیے 7 مستقر و مقامہ، رحمان کے بندوں کے لیے حسنت مستقر و مقامہ. قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما یعبأ بکم، کوئی پرواہ نہیں تمہاری، ربی، میرے رب کو، لولا، اگر نہ دعاکم، تم اس رب سے دعا نہ کرو. اگر تم میرے رب سے دعا نہیں کرتے، اس کو مشکل کشا جو دروا نہیں سمجھتے، تو رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، رب کو کوئی فکر نہیں ہے، رب تمہاری اس کا محتاج نہیں ہے. نہیں مانتے، نہ مانو رب کو، لیکن یاد رکھو فقط کذبتم، تاکہ تم جھٹلا چکے ہو. فسوف، ان قریب، یکون، ہوگا، لزاما، تمہیں ایسا عذاب ہے جو چمٹ جائے گا، لازمی بات ہے. پھر بدر میں ٹھکائی ہوئی ان کی، احد میں ٹھکائی ہوئی ان کی. پھر جس اسلام کو روکنے کے لیے انہوں نے زور لگایا، اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کو پھیلاتا چلا گیا، کفر کی زمین سکڑتی چلی گئی. تو آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے رحمان کے بندے. الحمدللہ سورت فرقان بھی مکمل ہوئی، رحمان اللہ والوں کی صفتیں مکمل ہوئی. اللہ سے دعا اللہ میں اپنا بندہ بنا لے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ ہو. واخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر.